بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے توہین عدالت کے کیس میں۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اور آزاد کشمیر میں یہ وزیر اعظم کی تبدیلی کیا گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی نااہلی یا عدم اعتماد اس کا پیش خیمہ ہے؟ اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ بتا دیں کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم کو توہین عدالت کے کیس میں نااہل قرار دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ ہے آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ کے ایک 2 رکنی بینچ کا، لارجر بینچ کا، جس کی سماعت چیف جسٹس آزاد کشمیر کی صدارت میں ہوئی۔ وہ بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، نام ان کا سلیریا ہے، راجہ رشید سلیریا شاید ان کا نام ہے۔ میں چونکہ یہ عدالتی معاملہ ہے، کہیں ہمیں تو انہیں عبد الرشید سلیریا، انہوں نے یہ سزا سنائی ہے۔ سزا یعنی ٹل رائزنگ آف دی کورٹ، جس طرح یوسف رضا گیلانی کو سزا سنائی گئی تھی اسی طرح کی یہ سزا ہے۔ ہارڈلی 1 منٹ کی سزا ہوئی ہوگی، لیکن اس میں وہ 5 سال کے لیے انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی تفصیلات آنا ابھی باقی ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کا پس منظر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سردار تنویر الیاس کا شمار عمران خان کی نئی ATM میں ہوتا ہے۔ انتہائی مالدار انسان ہے۔ اسلام آباد میں جو سینٹورس مال اور اس کے ساتھ جو ہاؤسنگ کمپلیکس ہے، یہ اس کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے کاروبار ہیں۔ سردار تنویر الیاس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے انتہائی قریب تھے۔ سابق DG ISI جنرل فیض حمید کے یہ بلو آئیڈ سمجھے جاتے تھے۔ جس دے کار دانے اس دے کملے بھی سیانے، جہاں پیسہ ہو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پھر تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے ہوتے ہیں، ملک ریاض، یہ تنویر الیاس، اس ٹائپ کے لوگوں کے۔ لیکن سردار تنویر الیاس میں ایک خامی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ یہ بھی اکثر اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے جب وزیر اعظم پاکستان منگلا کے دورے پر وہاں پر گئے تھے، تو سردار تنویر الیاس نے وہاں پر وزیر اعظم کے ساتھ، یعنی وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بھی بدتہذیبی یا بدتمیزی کی تھی۔ یہ بار بار کوئی سوال پوچھ رہے تھے، وزیر اعظم نے، شہباز شریف نے انہیں کہا کہ آپ تشریف رکھیں، تو اس پر یہ برہم ہو گئے اور انہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ تو یہ بھی PTI کے پیور جسے کہتے ہیں نا یوتھیا، یہ ان میں سے یہ ایک ہیں۔ اور سردار تنویر الیاس اپنی بدزبانی کی وجہ سے بھی، جس طرح علی امین گنڈا پور مشہور ہے، اسی طرح چند دن پہلے انہوں نے اپنا آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے آزاد کشمیر کے کچھ معاملات پر، حکومتی معاملات پر ایک سٹے آرڈر دے رکھا تھا، یعنی حکم امتناعی جاری کیا ہوا تھا۔ اس پر یہ موصوف برہم ہوئے اور ایک پبلک میٹنگ میں، یعنی جلسہ عام میں، انہوں نے عدالت کو برا بھلا کہا، جج صاحبان کو برا بھلا کہا کہ یہ حکومت کے معاملات کو روک رہے ہیں، اور اس پر ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا۔ یہ پیش نہیں ہوئے، بالآخر یہ پیش ہوئے، اور ان کا جو نوٹس ہے، آپ یقین کیجئے کہ یہ 2 عدالتیں، وہاں کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا۔ آج انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی، عدالت نے اس کے باوجود ان کو یہ سزا سنائی۔ اب معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 18 مارچ کو اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کی پیشی تھی۔ اس موقع پر جو کچھ ہوا وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہنگامہ آرائی ہوئی، توڑ پھوڑ ہوئی، اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے متعدد لوگوں کو گرفتار کیا۔ گرفتار ہونے والوں میں تقریباً 300 افراد ایسے تھے جو کہ آزاد کشمیر سے لائے گئے تھے۔ ان میں سے 250 کے قریب یا 200 کے قریب ایسے لوگ تھے جن کا تعلق آزاد کشمیر کے ساتھ تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ لائے آزاد کشمیر سے گئے تھے،
یا انہوں نے کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں قیام کیا تھا، لیکن وہ سابق قبائلی علاقوں سے لائے گئے تھے یا ان میں کچھ افغان باشندے بھی شامل تھے۔ اور یوں وفاقی حکومت یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ بنیادی طور پر آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے اسلام آباد پر یلغار یا چڑھائی کی گئی، اس کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا، باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔ یہی نہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ بھی وہاں سے اپنے حامی ساتھ لے کر آئے، سیکیورٹی اہلکار ساتھ لے کر آئے، پولیس اہلکار، اور یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پولیس اہلکار اسلام آباد پولیس پر آنسو گیس کے شیل پھینک رہے ہیں۔ اور یوں ایک ریاست کے اندر دو اکائیاں، ایک آزاد کشمیر اور ایک صوبائی اکائی، نیم صوبائی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، گلگت بلتستان میں بالآخر وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، انہوں نے اسلام آباد پر حملہ کیا، جو کہ ایک انتہائی سنگین جرم تصور کیا جاتا۔ اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا کہ جناب اس کو مارک کر لیا گیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ مارک کون کرتا ہے؟ چند روز پہلے، یعنی 2 ہفتے پہلے، اس طرح کی اطلاعات آنا شروع ہو گئیں کہ آزاد کشمیر میں، اور ایک بہت ہی مستند جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ خبر بریک کی کہ آزاد کشمیر میں کوئی عدم اعتماد، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کوئی تحریک اٹھے گی اور تنویر الیاس کو الگ کیا جائے گا، لیکن بالآخر انہیں عدالت کے ذریعے نااہل قرار دے دیا گیا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ عدالت پر کسی نے دباؤ ڈالا، ظاہر ہے انہوں نے ایک عدلیہ کے خلاف یا جج صاحبان کے خلاف ایک تقریر کی، توہین آمیز کلمات ادا کیے، جس کی بنا پر ان کو نااہل قرار دیا گیا۔ یعنی آ بیل مجھے مار، اپنے پاؤں پر تنویر الیاس نے خود کلہاڑی مارتے ہوئے کام آسان کر دیا اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت پاکستان کا۔ اب اگلا نمبر ہماری اطلاعات کے مطابق آزاد گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی سنگین جرائم کیے ہیں، یہ سنگین جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ صرف اسلام آباد ہی نہیں بلکہ زمان پارک لاہور میں بھی انہوں نے اسی طرح کی حرکتیں کی ہیں کہ ریاستی اداروں کے سامنے وہ مقابلہ کرنے پر آ گئے، یعنی ان کے پولیس اہلکار، ان کے سیکیورٹی اہلکار، یقیناً ان کی ایما پر یہ سب کچھ کیا گیا ہوگا۔ اور آپ کو اور مجھے کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے اگر آنے والے ہفتے 2 ہفتے میں اگر وہاں کے وزیر اعلیٰ نااہل ہو جاتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان میں سیاست طاقت کا کھیل ہے، اور طاقت کا کھیل جب جنگ میں بدل جائے تو پھر آپ سب جانتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔